اور کسی ایک بھی صحافی کا قاتل نہیں پکڑا گیا، خواہ وہ پنجاب میں تھا یا سندھ میں تھا یا بلوچستان میں تھا یا خیبر پختونخوا میں تھا یا کسی اور جگہ پہ تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے سال میں عمران خان کی حکومت پہ تنقید کر رہا تھا، اور آج میں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کا شکریہ تو ادا کر دیا کہ آپ نے سٹیون بٹلر کو سوری کہہ دیا، لیکن یہ تو بتائیں نا کہ منظور پشتین کیوں نہیں ٹی وی چینل پہ آ سکتا؟ اور آپ جب وہ صحافی جن پر آپ کی حکومت کے دور میں بغاوت کے مقدمے درج ہوئے اور ان پر پابندی لگائی گئی اور صابر شاکر اور ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، تو وہ کیوں پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے؟ اس کا کوئی جواب کیوں نہیں دیتا؟ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ کہتی ہیں عمران ریاض تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ میرا کتنا دشمن ہے، مجھ پہ کتنی تنقید کرتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مریم اورنگزیب اس کو اگر کہہ رہی ہیں کہ وہ جرنلسٹ نہیں ہے تو وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جرنلسٹ جو ہے اس کو کوئی بھی ویو ہو سکتا ہے، لیکن چلیں آپ کہتی ہیں وہ پولیٹیکل ورکر ہے، تو پولیٹیکل ورکر پر بھی پابندی لگانا یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی آزادی صحافت ہے؟ تو لہٰذا اس وقت پاکستان میں صرف حکومت تبدیل ہوئی ہے، حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ پاکستان کا میڈیا عمران خان کے دور میں بھی غیر اعلانیہ سینسرشپ کا شکار تھا، پاکستان کا میڈیا شہباز شریف کے دور میں بھی غیر اعلانیہ سینسرشپ کا شکار ہے، اور اس پر آپ سب کو آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں صرف حکومت تبدیل ہوئی ہے، میڈیا کے حالات تبدیل نہیں ہوئے، یہ پارلیمنٹ کے حالات بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ یہ دیکھیں، یہ کامران مرتضیٰ صاحب یہ سینٹ کے ممبر ہیں، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، انہوں نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے مل کر ایک کوشش کی، اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے فار انفورسڈ ڈسپیرینسز، جو لاپتہ افراد پہ کمیٹی ہے، اس کے مذاکرات کروائے جو انہوں نے کوئٹہ میں دھرنا دیا ہوا تھا، اور وہ دھرنا ختم کرایا، اور ان بیچاروں نے صرف ان کو 50 لوگوں کی ایک لسٹ دی کہ ان لوگوں کو آپ رہا بھی نہ کریں، ان کو عدالت میں بھی پیش نہ کریں، بس صرف یہ وعدہ کر لیں کہ ان کو آپ نے فیک انکاؤنٹر میں مارنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ لسٹ ان سے لی، اور ان مظلوم لوگوں نے اپنا دھرنا کوئٹہ میں ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کے منہ پہ زور کا تھپڑ پڑا ہے۔ یہ سارے جو وزیر ہیں نا ہمارے اس حکومت کے، اس لسٹ میں جو ایک معصوم سا شاعر تھا، ایک پوئٹ، اس کو نکال کر مار کے اس کی لاش پھینک دی۔ یہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے دہشت گرد مارا ہے۔ آپ نے دہشت گرد نہیں مارا، آپ نے اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثناء اللہ اور ان سب لوگ جو پارلیمانی کمیٹی میں، ان کے منہ پہ آپ نے زور کا تھپڑ مارا ہے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے یہ تھپڑ مار کے، کہ آپ کہتے ہیں یہ جو شاعر تھا یہ دہشت گرد تھا۔ دہشت گرد وہ ہے جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے، چلے مان لیا کہ وہ دہشت گرد تھا، تو پھر آپ میں اور دہشت گرد میں فرق کیا ہے؟ دہشت گرد بھی پاکستان کا قانون توڑتا ہے، آپ بھی پاکستان کا قانون توڑتے ہیں۔ یہ بات ہم پاکستان کے میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے۔ جب یہ بات منظور پشتین کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی دہشت گرد ہے۔ تو اگر یہ دہشت گرد ہے تو پھر آپ اور میں، ہم سارے دہشت گرد ہیں۔ دیکھیں فرق کیا ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت جو ہے اس کی جو ترجمان ہے انفارمیشن منسٹر صاحبہ، وہ ان صحافیوں کو صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جن پر آج کل پابندی ہے، تو دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں وہ سلیم صافی جو ہے وہ سلیم صافی نہیں، وہ سلیم لفافی ہے، اور غریدہ فاروقی صاحبہ ان کے بارے میں کتنی قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت حکمران اتحاد ہے، آپ دیکھیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے عمران خان کر رہا تھا۔ تو اس لیے آسما جاگیر کانفرنس جو ہے، اس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پالیسیاں جن کی وجہ سے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس پہ مسلسل نیچے آ رہا تھا، آپ ان پالیسیوں کو ختم کریں۔ یہ مطالبہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ان پالیسیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ کو اس میں کوئی نہ ندامت ہے نہ شرم ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو پاکستان کا میڈیا آزاد ہو گیا ہے، عمران خان کے دور میں میڈیا آزاد نہیں تھا۔ ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلیم صافی اور غریدہ فاروقی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یا اور جو ہمارے صحافی ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے نا، تو یہ صرف غیر ریاستی عناصر بات نہیں کرتے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت فیک نیوز کو
پاکستان کے میڈیا کی آزادی چھیننے کے لیے ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. Some state institutions are using fake news to subvert the media freedom in Pakistan. They are spreading disinformation against different journalists and media organizations. جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ پیسے لے کے فلاں ٹی وی چینل نے میرے خلاف سازش کی, اسی طرح کچھ ریاستی اداروں کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ سارے ٹیکس چور ہیں, تو اگر ہم سارے ٹیکس چور ہیں تو ٹیکس چوری میں ہمیں اندر کر دو بھائی, کیوں نہیں کرتے آپ اندر؟ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں وہ ایمکو کی جنت میں رہتا ہے. بلکہ میں آج آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اب دنیا جو ہے اس کے حالات بھی بدل گئے ہیں اور اب تو پاکستان میں مارشل لا نہیں لگ سکتا. بھائی ابھی 24 گھنٹے پہلے میں نے ایک جگہ پہ مارشل لا کی بات بار بار سنی ہے, صرف 24 گھنٹے پہلے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں دوبارہ ایسے حالات پیدا کیے سیاسی جماعتوں نے یا کسی اور نے اور مارشل لا لگ گیا تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. مارشل لا نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. پاکستان جب ٹوٹا تو مارشل لا تھا. آپ کہتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان میں آپ کی ڈیفیٹ تھی, ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی, پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. چلے مان لیتے ہیں پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. پولیٹیکل ڈیفیٹ اس لیے تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کے خلاف پاکستان آرمی کا ایک فوجی جنرل غلام عمر جو ہے اس نے ایک سیل بنایا ہوا تھا اور وہ شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی مخالفین میں پیسے بانٹتا تھا. جیسے بعد میں 88 میں بھی IGI بنائی گئی اور پیسے بانٹے گئے اور اس کے بعد بھی پیسے بانٹے گئے, تو 1970 کے الیکشن میں یہ کام شروع ہوا, پولیٹیکل انٹرونشن, اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو شکر ہے کہ 1970 میں پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں تھا, ورنہ آج آپ نے کہنا تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا نے نہیں توڑا تھا, وہ پاکستان کے میڈیا نے توڑ دیا تھا, آپ نے یہ کہنا تھا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں کچھ ڈریکونین لا ہیں. Unfortunately, these draconian laws were not imposed on us by any military dictator. These draconian laws were imposed on us by democratic governments. جیسا کہ 2016 میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس نے پیکا کا قانون ہم پہ امپوز کیا اور وہ پیکا کا قانون آج ان پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہ جو پچھلی عمران خان کی حکومت تھی اس نے پیکا آرڈیننس جاری کیا, اور آج جب FIA کسی صحافی کو اور سیاستدان کو گرفتار کرتی ہے تو اس پہ وہی پیکا قانون کی سیکشن 20 لگاتی ہے. تو یہ سارے قانون جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے, ان کے خلاف یہاں پہ ایک قرارداد منظور ہونی چاہیے اور اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ جو پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے کوئی کردار ادا کرے, صرف نوکری نہ کرے, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے اور جی سر کیے جا رہی ہے. اور جوڈیشری بھی جو ہے اس کو بھی کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اتنی ڈیوائیڈڈ جوڈیشری پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو جب پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی, جوڈیشری ڈیوائیڈڈ ہوگی, تو میڈیا کی فریڈم کو تحفظ کہاں سے ملے گا؟ تو اس تحفظ کے لیے آپ سب کو, ہم سب کو مل کے اکٹھے ایک جدوجہد کرنی ہے. اور اس بات پہ ختم کروں گا حبیب جالب کے شعر پہ کہ جھوٹے مقدمات ہیں, فرضی شہادتیں, ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں جنوں کی حقائقیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.